دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کو سلطان بنایا، مردوں کو سلطان بنایا، میرے کملی اور غم کی دھوپ تھی میرے سر پر اور پریشان حال تھا میں، غم کی دھوپ تھی میرے سر پر اور پریشان حال تھا میں، مجھ کو دیا رحمت کا سایہ، مجھ کو دیا رحمت کا سایہ، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، ان کا تصور کرتے کرتے میں بھی مدینے جا پہنچا، تصور کرتے کیا کہنے، میں بھی مدینے جا پہنچا، تصور کرتے کرتے میں بھی مدینے جا پہنچا، ایسا رستہ مجھ کو دکھایا، ایسا رستہ مجھ کو دکھایا، میرے کملی والے نے ایسا رستہ مجھ کو دکھایا، میرے کملی والے نے۔ ساجی دیکھیے کہ جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، جتنا کیا کہنے یوسف بھائی، کیا کہنے، خرچ میں کرتا جاؤں سبحان اللہ یوسف بھائی، واہ واہ واہ، بڑھتا جائے ہے، سبحان اللہ، جتنا خرچ میں کرتا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑھتا جائے ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ، بخش دیا ایسا سرمایہ، میرے کملی والے نے بخش دیا ایسا سرمایہ، میرے کملی والے اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے خراشات کی جاتا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ علم ہی اصل میں وہ سرمایہ ہے کہ جتنا خرچ کریں گے، جتنا پھیلائیں گے، اتنا بڑھتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، جناب اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہمارے لیے، سبحان اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جناح میں چمن 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 ٹکرا ٹکرا
تکرارے قوافی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنا میں چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سبحان اللہ سبحان اللہ جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہر پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے ریبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے صاحبزادہ نصیر الدین نصیر بگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے اس موقع پر صاحبزادہ نصیر الدین نصیر وہ لڑوی کا شعر یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگے آج مائل باتا اور بھی کچھ مانگے آج مائل باتا اور بھی کچھ مانگے کو سلطان بنایا زباں پر آئی میری قسمت جاگ اٹھی نعت علیم زباں پر آئی میری قسمت جاگ اٹھی میرے نام کو بھی چمکایا علیم زباں پر آئی میری قسمت جاگ اٹھی میرے نام کو بھی چمکایا سبحان اللہ سبحان اللہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں بہت بہت شکریہ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ علیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ آپ ہمیں وقت دیں گے اور پھر ایسا ہی جو جذب کی کیفیت اس وقت طاری ہوئی تھی محفل پہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ اسے سجائیں گے ایک مرتبہ پھر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا روزہ یعنی کہ ایک تو ہمارے سامنے کی ایک تعریف ہے کہ ہم سحر کے وقت سحری کرتے ہیں اور پھر افطار کے وقت ہم مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیتے ہیں تو پورے دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے یہ یقیناً ایک فرائض میں سے روزے کے جو ارکان ہیں آپ سمجھیے اس میں سے ایک رکن ہے یہ بھوک اور پیاس مگر اس کے علاوہ کیا کیا کچھ ہے جس سے روزہ جو ہے وہ کامل روزہ بنے گا اس پر ہم بات کریں گے علماء کرام سے اور باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناظرین گرامی سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزہ ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے یقیناً پرہیزگاری کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے دوسرے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے اور پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اس کی کیا اہمیت تھی کیا ان امتوں پر جو فرض کیے گئے تھے اور ہم پر جو فرض کیے گئے ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا بنیادی جو تقاضا ہے اسلام جس چیز کا متقاضی ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور انہوں نے کیا غلطیاں کیا کوتاہیاں کی تھی جو مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے اس باب میں اس پر ہم ناظرین گرامی بات کریں گے پھر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے جیسے آپ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور مال پاک ہو جاتا ہے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ نوک خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے
نوک خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے، درد کا نشہ جب نشہ ہے سید وسیع شاہ۔ تو جو درد کا نشہ ہے، لیکن درد کس لیے ہو رہا ہے، تکلیف کس لیے برداشت کی جا رہی ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سرمستی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے تو بھوک میں جو لذت آئے گی، جو لطف آئے گا، جو سرشاری ہوگی، وہ پھر پیٹ بھرے میں نہیں ہوگی، وہ پیٹ بھرنے سے وہ لطف نہیں آئے گا انسان کو جو بھوک میں آئے گا۔ اس کو مولوی صاحب نے بیان کیا، یعنی کہ مولانا روم نے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیاوی لذتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ اور روزہ جو ہے، فرمایا مولانا نے کہ روزہ اللہ کی عطا ہے، اور اس کے مقربین جو ہیں کمزور ہونے کے بجائے اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ پھر وہی بات کہ جسم تو بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی روزہ رکھا، اور اگر اس طرح سے نہیں کھایا جس طرح سے ہم کھاتے ہیں افطار میں یا سحر میں، تو لازم بات ہے کہ جب یہ مہینہ گزرے گا تو جسم شاید تھوڑا سا کمزور ہو جائے، مگر نفس جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو نفس کیسے طاقتور ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ عمران بشیر صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ فیاض الحسن صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں تاریخ سے کہ روزے کی تاریخ ہمیں کہاں کہاں ملتی ہے، اور پھر پچھلی امتوں پر جو فرض کیے گئے تھے اس میں پھر ہم آگے آگے جیسے جیسے سوال نکلیں گے اس کی طرف بڑھتے چل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ روزے شاہ صاحب، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سیدنا بلکہ امتیں کیا، آدم علیہ السلام پہلے جو دنیا میں انسان آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو وہاں سے یہ روزوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر نبی نے آ کر علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کی ترغیب دی۔ بعض قوموں کے اندر روزے کی کہہ لیں کہ دورانیہ اور اس کا وقت بہت زیادہ تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کی امت کے اوپر 6 مہینے تک روزے کی نظام تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا، تو یہ نظام بھی چلتا رہا۔ لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر سب سے آسانی والا معاملہ فرمایا۔ اتنی آسانی کسی امت کو نہیں ملی جو اللہ جل جلال نے اس امت کو عطا فرمائی، اور جو آپ نے اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جی بے شک ان کا صدقہ ہے، جتنی ہمیں آسانیاں اور نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، یہ سارا انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ورنہ بقول بزرگوں کے کہ جتنی قوموں نے، جتنی اس سے پہلے قومیں آئیں، حالانکہ وہ ساری عبادت یہ کرتی تھی جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ اللہ کے عذاب آئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً فرما دیا، جیسے قبلہ نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اے میرے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے، اگر آپ سچے نبی ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش، بجائے اس کے کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے پتھروں کی بارش آئے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب آئے۔ تو اگر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اور کوئی قوم ہوتی، اور کوئی امت ہوتی تو بھیج کے دکھاتا، ان کو تباہ و برباد جیسے پچھلی ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام موجود ہیں اور پانی سے قوم غرق ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، قوم پانی میں غرق ہو رہی ہے، قوم عاد، قوم ثمود، جتنی بھی، وہاں بھی یہ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور خاص طور پہ اس غلاموں کو، اس امت کو نوازنا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جب تک آپ موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ جتنا مرضی مانگتے رہے، اور جب تک آپ کی قوم دل سے توبہ استغفار کرتی رہے گی، میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ امت مسلمہ اور باری تعالیٰ کے درمیان امت کو بچانے کے لیے جو ہستی موجود ہیں وہ ہیں سرکار دو عالم، تو عذاب کے اور اس کے درمیان موجود ہیں آپ، جی بے شک، ورنہ ہم تو برباد ہو گئے، برباد ہو چکے۔ جزاک اللہ۔ روزے کی تاریخ پر بات جی، روزے کی تاریخ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے امت محمدیہ صاحب علیہ السلام، یہ جیسے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ ہے نقطہ، تاکہ تمہیں تقوی، پچھلی امتوں سے بھی تقوی مقصود تھا۔ تاریخ کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، یہ بڑی گہری بات ہے جو میں بڑے منت اور سماجت سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ لعلکم تتقون، تقوی نصیب ہو جائے۔ عام طور پہ شاہ صاحب ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھ لی، اللہ قبول فرما لے، ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ قبول فرما لے، ہم نے حج کر لیا، اللہ قبول فرما لے،
کاش کہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر عمل کے پیچھے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، اگر وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا تو سمجھ لو کہ آٹومیٹک تمہارا وہ عمل قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کجی تھی آپ کے کجی تھی کرنے میں، تو وہ کیا ہے، جیسے آپ نے منزل مقصود ہی نہیں پائی تو آپ کو انعام کیا ملے گا؟ نام کیا ملے گا؟ جیسے دیکھیں کپڑا نہیں، اس کو صوب کہتے ہیں عربی میں، اور ہم ثواب کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ثواب صوبن سے لیا گیا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ ثواب ہے کیا؟ ثواب کی کیا ڈیفینیشن بیان فرمائی؟ ہمیں ثواب صوبن سے لیا گیا ہے، اس کپڑے سے، اور کپڑا بنتا ہے تانا بانا۔ تانا کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ بانا کیا ہے؟ تقوی کا مل جانا۔ اگر روزہ رکھ کے تقوی مل گیا تو سمجھ لیں کہ روزے کا ثواب اور روزے کا نتیجہ اور ٹارگٹ پورا ہو گیا، اور اگر وہ نہیں ملا تو خالی ہم بھوکے رہ رہے ہیں، جس کو آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بڑے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کے جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں، ماہ مبارک کہتے ہیں، یہ رمز سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کی معنی ہے سورج کی وہ تمازت اور وہ گرمی کہ جو پتھر کو گرم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی لیے روزہ جب فرض کیا گیا تو اس کے بعد یہ نوید سنائی گئی کہ جو روزہ رکھ کے اور مجھ سے تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہوں کو اس طرح سے جلا دیا جائے گا کہ جیسے دھوپ کی تمازت زمین کی غلاظتوں کو ختم کر دیتی۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے یہ ماہ مبارک کہ جو اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اور جیسا کہ بزرگان فرما رہے تھے کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھوک و پیاس نہیں ہے، اصل ہے تقوی اختیار کرنا۔ کہ دیکھو تم سارا دن بھوکے رہ کے روزہ رکھنے کے بعد شام کو جب گھر جا رہے ہو اور ٹریفک میں کہیں پھنس رہے ہو تو برابر والی کار والے، اسکوٹر والے، گاڑی والے، رکشے والے کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے ہو۔ وہ تو بلکہ آیا نا کہ اگر کوئی تم سے اس قسم کی کوئی بات کرے تو اسے کہہ دو جھگڑا مت، اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وہ مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی خاتون کسی سے بد کلامی کر رہی تھی، تو پوچھا سرکار نے کس سے گفتگو کر رہی ہے اس انداز سے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی سرکار یہ اپنے شوہر سے کچھ بد کلامی کر رہی ہے، بد تہذیبی کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے پانی پلاؤ، تو صحابہ نے عرض کی سرکار یہ تو روزے سے، فرمایا اب بھی روزے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اپنے شوہر سے بد کلامی کر رہی ہے اور روزے سے ہے، واہ واہ، وہ تو ختم ہو گیا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ تقوی سکھاتا ہی آپ کو معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں کنٹرول کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، ضبط کرنا ہے۔ غصہ آ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لینا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ بلکہ علامہ صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، میں تو اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں کئی فرق ہیں، اس میں سے ایک بنیادی جو فرق ہے اس میں سے ایک ضبط ہے۔ دیکھیں بھوک لگتی ہے کھا لے گا، پیاس لگے گی پیاس لے گا، دیگر حاجات جسمانی جو ہیں اس کو بھی فوراً پورا کرنا جائے گا۔ یہ ضبط کا جو آپ سمجھیے کہ اعزاز ہے، یہ صرف انسان ہی کو نصیب ہے کہ بھوک لگے گی مگر کھانا نہیں کھائے، پیاس لگے گی مگر پانی نہیں پیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پتھریلی زمین، ایک سخت زمین کے درمیان کوئی درخت اگتا ہے، تو اس درخت کے اندر وہی سختی ہوگی، وہی شدت ہوگی جو اس کے ارد گرد زمین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ جب بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس سختی کو برداشت کرتا ہے تو اس میں قوت برداشت آ جاتی ہے، اس میں روحانی طاقت آ جاتی ہے۔ جس زمین سے بوٹا نکلا ہے اس زمین کے اثرات کیفیت لے کے آ جائے گی، کیا کہنا۔ اسی طرح سے جب بندہ بھوکا اور پیاسا اللہ کے لیے رہے گا تو اس میں روحانی قوت اتنی بڑھ جائے گی کہ اب اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ اس کو غصہ آئے تو اس روحانی غذا کی وجہ سے اس غصے پہ برداشت ضبط کا لیول بڑھ جائے گا۔ ہر قوم پر، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ دوسرے ہندو اور دوسری قوموں کے لوگ بھی کسی نہ کسی اپنے نام سے وہ کرتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ تو عرض یہ کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں گے
تو شیطان کو ہم سے دور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ صرف جسمانی فوائد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, روحانی فوائد کے لیے نہیں رکھ رہے, اور نہ انہیں روحانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, کیونکہ تقوی کی منزل وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا کیونکہ یہاں تقوی ہے تو جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اور جب تک روح پاکیزہ نہیں ہوگی آپ کا جسم اس انداز سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ معرفت ضروری ہے. وہ آپ عرفان کی بات کر رہے تھے کتاب, تو عرفان جب تک نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے, پہچانیں گے نہیں, کسی چیز کو جانیں گے نہیں. جیسے کہ آپ یہ اہمیت پہ کیوں پروگرام کر رہے ہیں, اس لیے پروگرام کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو روزے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا کہ میں ٹھیک ہے بھائی میرے باپ دادا رکھتے تھے میں بھی رکھ رہا ہوں, میری ماں زبردستی رکھواتی ہے میں نے رکھ لیا, میری بچے رکھ رہے ہیں میں رکھ رہا ہوں. لیکن اگر وہ جان کر روزہ رکھ رہا ہے کہ اس روزے میں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے, حبیب خدا کتنے راضی ہوتے ہیں, اس کے مجھے جسمانی, روحانی, طبی, معاشرتی, روحانی کتنے مجھے اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے, تو وہ جب وہ روزہ رکھے گا تو پھر جب اس کے سامنے کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے گی اور یہ روزے سے ہوگا تو نگاہوں کو نیچے کر کرے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو, گھر سے باہر نکلو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, دسترخوان پہ بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو, آپ محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. 70 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ کس کس چیز کی حفاظت کرو. تو جب آپ روزے سے ہیں اور روزے میں آپ کی نگاہ نہ چاہتے ہوئے پڑ گئی, آپ نے نگاہوں کو نیچے کر لیا, فرمان ہے کہ جتنے ریت کے ذرات نیچے ہیں اتنے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ سوچ کے کہ میں روزے سے ہوں, اور حکم ہے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے, روزہ آنکھوں, ہر عضو کا روزہ, کان کو, ہر کیفیت کو, زبان کو, ناک کو, اپنے ہر اعضاء و جوارح کو آپ نے تمام تر برائیوں سے, تمام تر خراب چیزوں سے بچانا ہے. نیچے دیکھا ریت کے ذرات, اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی تمام باتیں کتنی آفاقی ہیں, بے شک, کہ جب یہ جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو ان کی نگاہ میں گویا یہ زمانہ بھی تھا کہ کوئی بندہ فلائٹ میں کھڑا ہے اور 7ویں منزل پہ کھڑا ہے, اور اگلے فلائٹ میں کسی خاتون پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا, اس نے ایک دم اوپر دیکھ لیا یہ سوچ کے کہ میری غلط نگاہ پڑ گئی, اوپر دیکھ لیا. تو امام فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ نگاہ ہٹا کے اوپر آسمان کی طرف دیکھے گا تو اس کی نگاہوں کے سامنے جتنے ستارے ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے. کیا کہنے. تو روزہ بیسیکلی ہمارا اور ان کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تقوی, شیطان کو جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو شیطان گھبراتا ہے کہ اب میرے لیے سختی آ گئی. جب وہ کسی سے عفو و درگزر کی بات کرتا ہے, روزے دار کسی سے شفقت کرتا ہے, تو اس کی آدھی کمر تک ٹوٹ جاتی ہے. روایت ملتی ہے کہ جب کوئی روزے دار اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے, تسبیح و تحلیل شروع کر دیتا ہے, استغفار شروع کر دیتا ہے, تو شیطان اپنے آپ کو مردہ سمجھنے لگتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے. ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہمیں اللہ نے اس روزے کے ذریعے سے صاحب تقوی بنانے کا وعدہ کیا ہے, بشرطے کہ ہم صاحب تقوی اپنے عمل سے بنیں. کیا کہنے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, جب واپس آؤں گا تو مفتی طاہر تبسم صاحب کی طرف یہ سوال لے کر بڑھوں گا کہ وہ روزہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پھر اللہ کو اگر تم نے برائیاں ترک نہیں کی تو اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہ روزہ جو ہے, وہ روزے کا مقام جو ہے جو بارگاہ الہی میں باریاب ہو, وہ روزہ کیسا ہوتا ہے, اس روزے کی جزیات کیا ہیں, اس روزے کے ارکان کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.